اگر ہم کسی بہت ہی زیادہ مشکل مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں اور جب قرآن کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا جواب ہمیں دے دیتا ہے، پھر تو ہمارا دل بہت زیادہ تسلیوں میں آ جاتا ہے۔ اکثر لوگ ایک ہی طرح کے مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں، جیسے کسی کو مسائل سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ چیزوں کو حاصل کرنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں لیکن وہ حاصل نہیں ہو رہی اور وہ لوگ پھنسے ہی رہتے ہیں، اپنے مسائل میں ادھر ادھر بھٹکتے ہی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے اس چیز کو بہت واضح طریقے سے کلیئر کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تک وہ ہر چیز پہنچائے گا جو اس نے لکھ رکھی ہے، تو آپ اس بات کو لے کر پریشان نہ ہوا کریں کہ ہم تک وہ چیز پہنچے گی بھی یا نہیں۔ اور یہ بات بھی بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگ جب تک کسی کی ذاتی صفات سے پوری طرح اچھی طرح واقف نہیں ہو جاتے تب تک نہ تو ہم اس انسان کی صفات سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی قدر کر سکتے ہیں جیسی کرنی چاہیے۔ اس بات کو اس طرح سمجھنے جیسے استاد کا کام ہے علم دینا، ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے علاج کرنا، اور اللہ پاک کے ولیوں کا کام ہوتا ہے ان کے بندوں کو ان سے جوڑنا۔ یعنی ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اپنی صفات کے مطابق ہی کام کر رہا ہے۔ تو پھر سوچے اللہ کی وہ ذات جو تمام خوبیوں سے مالا مال ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی صفات اور اس کا فیض، تاکہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کا نہ صرف تہجد میں واسطہ دے کر دعا کریں، چاہے سجدے کی حالت میں ہو یا اٹھے ہوئے ہاتھ، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پکارنا ہے۔ اللطیف، آپ کو اللہ کی اس خصوصیت پر یقین رکھنا ہے تاکہ جو لوگ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، دعاؤں کی ناکامی کے خوف میں ہیں، اس خوف میں ہے کہ معجزے ظاہر ہوں گے بھی کہ نہیں، تکلیف تھکا رہی ہے، تو جب آپ لوگ اس کے فیض، اس کے معنی کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کی دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی اور معجزے بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے۔ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں نا پورے دل سے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس میں یہ صفات موجود ہیں، اور کیا نہیں ہے اس لفظ میں، بڑا لطف و کرم کرنے والا، مہربان شفقت کرنے والا، مشکلوں میں سہارا بننے والا، اپنا کرم کرنے والا، نہایت کریم ذات۔ کیسے کیسے لوگ آزمائشوں میں منتقل ہوتے ہیں اور نہ ہی کئیوں کے پاس چھت ہے، ماں باپ نہیں ہے، سسرال والے ظلم کرتے ہیں، کسی بیماری میں منتقل ہیں، اولاد کے نہ ہونے سے پریشان ہیں، اور بھی مختلف لوگوں کے مختلف تانے کا شکار ہیں۔ یعنی ہر کوئی کسی نہ کسی درد میں، مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھا رہا ہے کہ کیوں خوف زدہ ہو رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو۔ جب میں اپنی یہ صفات بیان کر رہا ہوں تو پھر کیسا شک، کیسا خوف۔ آپ ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر کچھ بھی ہیں اور جب آپ یہ بات کسی کو بتائیں تو لوگ ماننے سے انکار کر دیں کہ ہم نہیں مانتے، آپ یہ ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ظاہر ہے برا ہی لگے گا۔ تو اللہ پاک بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ جو صفات اور جو چیزیں اللہ نے اپنے بارے میں بتا دی اپنے بندوں میں، اپنے بندوں کو، پھر بھی بندے اسے نہ مانے، جب بندے کو وہ خود ہی آزمائش دیتا ہے اور دینے کے بعد دعا کی نیکی کے ذریعے راستے بھی بناتا ہے۔ یہ تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے تو اللہ پاک نے کسی نہ کسی طریقے سے مدد بھیجی ہے۔ کوئی دوست ایسا بن جائے گا یا کوئی انسان ایسا بن جائے گا جو آپ کے تھوڑا بہت بھی کام آ گیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا ہماری زندگیوں میں ہو جانا، ایسی چیزوں کا ہو جانا، یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ سب اتفاق نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو کوئی پوسٹ یا کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو بالکل ہماری سچویشن سے میچ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ تو شیطان ہے جو آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے
کہ دھیان نہ دوں، یہ سب بس ایک اتفاق ہے۔ بہت سے لوگ ان ویڈیوز اور پوسٹ کے ذریعے بدلے ہیں، ان کی زندگیاں بدلی ہیں، تو یہ سب چیزیں کون کروا رہا ہے؟ کسی انسان میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے، یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے ذریعے پیغام بھیجتا رہتا ہے۔ جس چیز کی طلب آپ کر رہے ہیں تو کیا وہ مل سکتی ہے یا نہیں؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اندر سے شاید، لیکن اگلے ہی لمحے وسوسوں کی ضبط میں ہوتے ہیں کہ یہ کام ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، یہ چیز ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ پھر یہ تو ایمان نہ ہوا۔ ہمارے درمیان قرآن پاک جیسی مقدس کتاب موجود ہے جس میں آزمائش میں چلنے کا تمام طریقہ ہمیں سمجھا دیا گیا ہے، خوشخبریوں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ موٹیویشنل باتیں ہمیں کہیں نہیں مل سکتی، تو پھر کس بات کی بے یقینی، ڈر اور خوف ہے؟ یاد رکھیے گا، معجزے ہمیشہ درد سے گزرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ جو قائم ہو گیا وہ پا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں اور آپ کو اللہ سے مل رہا ہے وہ اور بھی زیادہ بہترین طریقوں سے ہمیں عطا کر دے۔ آمین۔